انہی اشعار کے ساتھ میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے چند قیمتی الفاظ سے جو قیمتی موتی گئے انہیں ہم تک پہنچائے تاکہ اس سے ہماری اصلاح کا انتظام ہو سکے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، حضرت کا خطاب کانوں سے نہیں دل کے دروازوں کو کھول کر کے سنیں کہ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو یا حسین۔ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا، اور بغض حیدر کی نجاست ایسی کہ آب زمزم بھی اسے پاک نہیں کر سکتا، آب زمزم بھی اسے پاک نہیں کر سکتا، اور در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب کے قدموں کو چومتے ہوئے یہ اشعار میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ میرا حسین بھی مجھے سن رہے ہوں گے کہ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے۔ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے۔ اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ اب آئیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، خطیب ہند حضرت علامہ و مولانا الحاج عبید اللہ خان اعظمی صاحب کا پرجوش انداز میں استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کرب و بلا، حسینی اجتماع، حسینی اجتماع، مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ محترم سامعین بزم، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمایا، اور درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے جن کے صدقے میں کائنات عالم میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج کی یہ رات
شب عاشور کہلاتی. اس رات کا بہت بڑا پیغام ہے. امام حسین علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے، ان کے صبر و استقامت کے حوالے سے، ان کی جرأت و ہمت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی بندگی کے حوالے سے. میں آپ کو کربلا کی کہانی نہیں سناؤں گا. کہانی چھوٹے بڑے سارے لوگوں سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. وہ سچی کہانی آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کو سنائی، گزری ہوئی نسلوں نے بھی سنائی، اور قیامت تک آنے والی نسلیں بھی اس سچی قربانی کو سنیں گی. اس قربانی سے جو نتیجہ نکلتا ہے، میں آپ کو وہ نتیجہ سمجھاؤں گا، وہ نتیجہ بتاؤں گا. اس لیے کہ کسی بھی کام اور ورک کے نتیجے اگر روپوش ہو گئے تو پھر کہانی سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کہانی کے پیٹ سے نتیجہ کیا نکلا، اس کہانی کے بطن سے میسج کیا آیا، اس قربانی کے جلوں میں انسانیت کو زندہ اور تابندہ ہونے کا راستہ کیسے ملا. امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اصل محور یہ ہے. یاد رکھیے گا، اسلامی تاریخ کے نقطہ نظر سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، اور سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر. علامہ اقبال نے فرمایا، غریبو سادو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل. ذی الحجہ آخری مہینے میں ایک قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور قربان کرنے والے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسلام کے آخری مہینے میں انفرادی اور اکلوتی قربانی سامنے آ رہی ہے، اور اسلام کا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے، جیسے انگریزی مہینہ شروع ہوتا ہے جنوری سے. محرم کے مہینے میں ہمیں اجتماعی قربانی دیکھنے کو مل رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ کاش سب کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ. آسان زبان میں بول رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. کاش سب کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ. کاش سب کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ. بات ہے 4000 سال پہلے. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت گروں کے ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی. آپ کا چچا سب سے بڑا پجاری، بادشاہ کے دربار میں سب سے اونچا مقام رکھنے والا، نام ہے اس کا آزر. کچھ لوگوں نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی کہا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں باپ کہنا پاپ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک
میں ہمیشہ پاک جسموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں، اور حوا علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا تک میں ہمیشہ پاک عورتوں میں نسلاً بعد نسل آتا رہا ہوں۔ آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک کوئی مشرک نہیں، اور حضرت حوا سے لے کر جناب آمنہ صلوات اللہ علیہا تک کوئی مشرک ناپاک نہیں۔ تو آزر جس کو ان کا باپ لوگ کہتے ہیں، یہ تو مشرک تھا، کافر تھا، بت پرست تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیسے ہو سکتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا تعارخ۔ تو پہلی غلط فہمی تو یہ دور ہو جانی چاہیے۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف جہاد کیا، اور نتیجے میں قدرت نے انہیں آزمائشوں کی بھٹی میں جھونک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیتیں پھر سنو اور غور سے سنو، شور بہت مچا چکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندو تم مجھے یاد کرنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی سادہ سی بات ہے، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو نعمتیں میں نے تمہیں بخشی ہیں ان کا شکر ادا کرنا، کفران نعمت مت کرنا۔ آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر مصیبتوں کے دل بادل تم پہ ٹوٹنے لگیں تو صبر ہے تمہاری طاقت اور نماز ہے تمہاری طاقت، اس سے مدد لیتے رہنا۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صبر و استقامت کی منزل سے گزر کر شہادت کی منزل آ جائے، دین کے باغیوں کے خلاف لڑنے بھیڑنے کی منزل آ جائے، اور اس میں تم مار دیے جاؤ تو دنیا تمہیں مردہ اگر کہنے کا تصور رکھے تو ہم اس تصور کو اپنے قرآن کے ذریعے باطل قرار دیتے ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں جو ہماری راہ میں مرے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تیسری آیت بول رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز ان کو مردہ مت کہنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ الگ بات ہے کہ تمہارا شعور وہاں تک نہیں پہنچ پاتا اور تم اس زندگی کو اپنے ادراک کے احاطے میں نہیں لا پاتے، مگر تمہارا رب کہتا ہے کہ میرے نام پر جو لوگ اس دنیا سے مر کر کے گئے ہیں اور جن لوگوں نے تلوار کی گھاؤ اپنے سینے پہ لی ہے، میرا وعدہ ہے کہ انہیں مرنے نہیں دوں گا، انہیں زندہ رکھوں گا۔ تو زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کربلا جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں میں اس طرح نہیں بیان کروں گا۔ کربلا کے پس منظر سے جو چیز نکل کر آ رہی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب کیا ہوگا؟ ایمان والوں کی حیثیت جب یہ بن گئی تو ایمان والوں کو کس راہ سے گزرنا ہوگا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ کافروں سے نہیں کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور امتحان سے گزاریں گے، اور آزمائش کی بھٹی میں ہم تمہیں جھونکیں گے۔ تم دنیا میں پھولوں کی سیج پہ سونے کے لیے نہیں آئے ہو، تم اس دنیا میں شیطان کی کلائی مروڑنے کے لیے آئے ہو، اور شیطان کے ساتھی جب تم پر زندگی کا دانہ پانی بند کر دیں تو گھبرانا مت، اس لیے کہ ہماری یہ سنت ہے کہ ہم اپنے اچھے بندوں کو آزماتے ضرور ہیں۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے
خوف کے ذریعے، دہشت کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے تم پہ پانی بھی بند ہوگا، تمہارا کھانا بھی بند ہوگا، تمہارا دانا بھی بند ہوگا، تمہیں تلواروں کے سائے میں لا کر دہشت زدہ بھی کیا جائے گا۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں چاہتا ہوں آج قرآن سنا دوں آپ کو۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اتنا ہی نہیں ہوگا کہ ظالم تمہیں تڑپائیں گے بھوک کے ذریعے، دہشت کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، اتنا ہی نہیں ہوگا، تمہارے مال کے ذریعے بھی ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارے مال کی ہلاکت کے ذریعے آزمائیں گے، تمہارے شامیانوں کو یزیدی جلائیں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں نار نمرود سے گزاریں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں ہر طرح کی آزمائش سے ہم گزاریں گے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری اولادوں کی ہلاکت سے بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہاری کھیتی باڑی اور کاروبار میں آگ لگانے والے آگ لگائیں گے، اس وقت بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری جان بھی لینے والے لیں گے، اس وقت بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ جان تمہیں پیاری تھی یا ایمان تمہیں پیارا تھا، جان بچانے کے لیے ایمان تم نے قربان کیا یا ایمان بچانے کے لیے جان تم نے قربان کیا۔ اگر اس قربانی سے تم گزرے ہو تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے ہی صابروں کے لیے خوشخبری ہے، جب اس سے گزرتے ہیں تو سینہ نہیں پیٹتے، ماتم زنجیری ماتم نہیں کرتے، پاگل نہیں ہوتے، بال نہیں نوچتے، جب اس منزل سے گزرتے ہیں تو استقامت کی چٹان پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان پر مصیبتوں کے دل بادل ٹوٹتے ہیں، قالوا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ ہی کی طرف پلٹ جانے والے ہیں۔ جب اس طرح ایک بندہ مومن صبر و استقامت، عبادت، انسانیت کی چٹان پہ کھڑے ہو کر اپنے عمل سے خدا کی توحید، نبی کی رسالت اور عقیدہ آخرت کی گواہی دیتا ہے، تب رب العالمین کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر میری رحمت کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ بالکل نعرہ مت لگاؤ، ایک دم کوئی نعرہ نہیں لگائے گا، خاموشی سے میری بات سن لو، بہت ہو چکا نعرہ، عمل کرو۔ اب جو اتنی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، انہی آیتوں کی روشنی میں آپ اپنے کو جانچ لیجئے کہ ان آیتوں کی روشنی میں امام حسین تو چمک رہے ہیں، کیا آپ بھی ان پر عمل کر کے غلام حسین بن سکے یا نہیں بن سکے؟ امام کے نام پہ آنسو بہانے کا نام خراج عقیدت نہیں ہے، امام جو کر کے گزرے ہیں اس پہ عمل کرنے کا نام امام کے ساتھ عظیم الشان خراج عقیدت پیش کرنے والی بات ہے۔ آج کہانیاں سنائی جاتی، نہ سناؤ کہانی، امام کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرو، امام کے اعتقاد کو دنیا کے سامنے پیش کرو، امام کے عمل کو دنیا کے سامنے پیش کرو، امام کی استقامت کو دنیا کے سامنے پیش کرو، امام کے صبر اور عزیمت کو دنیا کے سامنے پیش کرو، امام کی زندگی اور بندگی کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ مسلمانوں، جب یہ منزل آئی، یاد رکھنا ہر نبی آزمایا گیا۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ آزمائے گئے نہیں آزمائے گئے، پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ اب ایوب کیا کہتا ہے؟ تو ایوب کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو تیرے ہیں، تیری طرف پلٹ جانے والے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، پیغمبر ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے بیچ سے چیر دیا گیا، پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے لے گئے، یا اور بات ہے کہ بل رفع اللہ، جو لے گیا تھا اسی کو اسی شکل میں کر کے اس کو پھانسی دے دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ ہر نبی آزمایا گیا ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے آقا آزمائے گئے ہیں۔
جس کا جتنا اونچا مرتبہ ہے اللہ اس کو اسی اعتبار سے آزماتا ہے، یاد رکھنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات میں کیوں کر رہا ہوں اور اسماعیل علیہ السلام کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو سمجھ جاؤ، کربلا سمجھ میں آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکا گیا، ڈرے یا اللہ کے نام پر چلے گئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب جبریل امین علیہ السلام اس وقت آئے جب آگ میں پھینکے جا چکے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں حل لکا حاجتن یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو اتنی دور ہے، جو بچانے والا ہے میرے رگے گلو سے بھی قریب ہے، کوئی مدد نہیں چاہیے کسی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب امتحان میں آدمی کو ڈال دیا جاتا ہے تب اگر مدد مانگتا ہے تو بزدل ہے، اور کوئی مدد کرتا ہے تو یہ مدد کا مقام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، جب تک امتحان کا وقت نہیں آتا 1000 مرتبہ اپنے ٹیچر سے پوچھے گا، 1000 مرتبہ ٹیچر اس کی مدد کرے گا، مگر جب امتحان شروع ہو جائے گا تو بچے نے اگر ٹیچر سے مدد مانگ لی تو بچہ نہ لائے، اور امتحان میں ٹیچر نے اگر مدد کی تو ٹیچر نہ لائے، اس لیے کہ امتحان میں نہ ٹیچر کو مدد کرنے کی اجازت ہے نہ بچے کو مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امتحان سے گزارا۔ واٹ از دا جبریل، تم کون ہو؟ ہم امتحان دے رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حکم ہوا آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ نکلے، امتحان ختم نہیں ہوا، ہجرت کیا، وطن چھوڑا، امتحان نہیں ختم ہوا، فلسطین میں آئے، امتحان نہیں ختم ہوا۔ بچہ 85 سال کی عمر میں ملا اسماعیل، اور 13 سال کے بعد پیدا ہوئے اسحاق۔ 85 سال میں جس باپ کو بیٹا مل رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے اس بیٹے کو اٹھاؤ اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اٹھاؤ اور ہم جگہ بتاتے ہیں وہاں لے چلو۔ 1500 کلومیٹر کی دوری پر فلسطین سے مکہ کی سرزمین پہ لایا گیا۔ سنیے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کے لیے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آج جہاں مکہ ہے، کل تو بیابان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹا سا بچہ وہاں چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے؟ بیوی کو چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے؟ اور بیوی پوچھتی ہے ابراہیم، نہ یہاں دانا نہ پانی، نہ چرند نہ پرند، یہ کیا کر رہے ہو؟ دودھ پیتے ہوئے بچے کو اور اس کی ماں کو تنہا یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا اچھا ابراہیم ایک بات بتا دو، تم اپنی مرضی سے ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو یا ہمارے رب نے حکم دیا ہے چھوڑنے؟ سوچئے ذرا۔ کہتے ہیں ہاں ہاجرہ، رب نے حکم دیا اس لیے چھوڑ گئے۔ کہا جاؤ ابراہیم جاؤ، تم ہر جگہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرا رب ہر جگہ میرے ساتھ ہے، میرے بچے کی بھی حفاظت کرے گا، میری بھی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہو کیا ہوا؟ صفا مروہ پہ دوڑ رہی تھی، کیوں؟ بچہ پیاسا تھا، جان نکلنے کی منزل تھی۔ ماں کی ممتا، کبھی اس پہاڑ پر پانی تلاش کر رہی ہیں، کبھی اس پہاڑ پر، 7 چکر لگایا۔ ایما کے جہاں پڑتے ہیں قدم ویدا وہیں زمزم ہوتا ہے۔ ایڑی رگڑی ہی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اور زمزم اول پڑا۔ اور پھر کیسا پانی، اس قربانی کے نتیجے میں پانی کیسا، نعمت کیسی؟ پانی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جسم و جان انسانیت کے لیے، یاد رکھیے گا۔ کیسا پانی؟ آج تک دنیا ریسرچ کر کے چیخ رہی ہے کہ آب زمزم جیسا پانی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ ایسا پانی، قربانی کا نتیجہ دیکھا، یہ سب ہو گیا۔
اب 13 سال کے ہوئے حضرت اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو چیز تم کو سب سے زیادہ پیاری ہے وہ میری راہ میں قربان کرو. سامنے آ گئے اسماعیل، ان سے زیادہ کوئی پیارا نہیں تھا. سوچنے لگے اب کیا کروں؟ کیا بچے سے کہوں کہ تجھے میں خدا کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں؟ ہے ہمت کسی باپ کی؟ تو کہتے کیا ہیں، بیٹا اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر اللہ کے حکم سے قربان کر رہا ہوں. تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ چلو اب قربانی دو، نہ رائے پوچھتے ہیں. تو سنیے رائے. قرآن کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میرے بابا، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو صابروں میں پائیں گے. یہ بھی ہو گیا نا دوست. جب قربانی کا وقت آیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا، بیٹا ہوں میں آپ کا، 85 سال میں اللہ نے دیا ہے آپ کو، اکلوتا ہوں، ابھی میرا کوئی بھائی نہیں ہے. بابا جب آپ مجھے ذبح کرو گے میری آنکھیں پتھرائیں گی، میرا چہرہ بگڑے گا، میرا خون ابلے گا، تو قربانی تو اللہ کے نام پہ آپ دے رہے ہو، اور اللہ اس قربانی کو رد کر دیتا ہے جس قربانی میں نفس بھی شامل ہو جائے. تو مجھے دیکھ کر کہیں آپ کو بیٹے کی محبت نہ ہو تو میری تو گردن بھی کٹ جائے گی اور قربانی بھی نہیں قبول ہوگی. اس لیے بابا ایک احتیاط بتاتا ہوں. کہا بولو بیٹے. کہا بابا میں آپ کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیتا ہوں، میرے ہاتھ پیر میں اس سے پہلے آپ رسی باندھ دیجئے، تاکہ جب میرے گلو پہ چھری چلے تو آپ دیکھیں نہیں اور بلا خوف و خطر اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیں. میرے مالک نے قربانی مانگی ہے نا، تو قربانی خوشی سے دینی چاہیے، دل مسوس کے نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے باپ کی آنکھ پہ پٹی باندھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے ہاتھ اور پیر میں رسی باندھی. اب ذرا سوچئے کس اہتمام سے اور کس احتیاط سے یہ قربانی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ تو انفرادی قربانی ہے جب رب نے مانگی قربانی دین کے پرچار و پرسار کے لیے، تو یہ انفرادی قربانی ہے جو ابراہیم و اسماعیل کی شکل میں سامنے آ رہی علیہ السلام. مگر قدرت صرف انفرادی قربانی نہیں چاہتی، قدرت اجتماعی قربانی بھی چاہتی ہے، اور دین بغیر اجتماعی قربانی کے پروان نہیں چڑھتا. یاد رکھیے گا اس بات کو. تو وہاں تو انفرادی قربانی تھی. یہ قربانی جو انفرادی طور پر ابتدا میں ہم میدان منا میں 10ویں ذی الحجہ کو دیکھ رہے ہیں، جب اس قربانی کا آخری سین سامنے لانا ہوا تو کربلا میں امام حسین کو پہنچا دیا گیا. اکیلے مت آنا حسین، 6 مہینے کا بچہ بھی لے کر کے آنا، 18 سال کی کڑیل جوانی بھی لے کے آنا، زینب کبریٰ جیسی پاکیزہ محترمہ اپنی بہن کو بھی لے کے آنا، تاکہ سارے مناظر دنیا دیکھے اور تمہارے صبر و استقامت کا نظارہ کائنات کے فرشتے دیکھ کے پکار اٹھیں، مولا یہ ہیں وہ جو اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں تیرے دین کی خاطر. اور ایک بات اور کہہ دوں، آ گئی ہے ذہن میں تو سن لو. بات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی احتیاط سے قربانی دی. اسماعیل کے ہاتھ پیر میں رسی، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پہ پٹی. مگر حضرت جب کربلا کا ابراہیم اپنا اسماعیل اصغر کی شکل میں لے کے آیا تھا
تو تاریخ نہ اصغر کے ہاتھ پیر میں رسی دکھلاتی ہے اور نہ امام حسین کی آنکھ پہ پٹی دکھلاتی ہے۔ خلیل بھی سرے باغ ارم یہ مان گئے، وفا شیاروں کے ہیں میرے کارواں شبیر۔ مسلمانوں، نتیجے پہ نگاہ ڈالو۔ یہ جب ساری قربانی ابراہیم علیہ السلام دے چکے تو قرآن نے کیا کہا؟ ساری قربانی دے دیا نا۔ جب قربانی کی منزل طے کر لیتا ہے آدمی اور امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے انعام ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جب کامیاب ہو چکے ابراہیم علیہ السلام تب قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے اپنے ابراہیم کو ہر طرح آزمایا، اور جب ہمارا ابراہیم ہماری آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر کامیابی کی منزل پہ کھڑا ہو گیا اور امتحان میں پاس ہو گیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا ابراہیم کو، جا ابراہیم تجھے نبیوں کا باپ بھی بناتے ہیں اور انسانیت کا امام بھی بناتے ہیں۔ اب یہ نبیوں کے باپ ہیں، لقب کیا ہے؟ ابو الانبیاء۔ اچھا، ایک نقطہ اور سامنے آیا، قربانی تو دے دی، بیٹے کی گردن پہ چھری بھی چلا دی تھی، مگر کیا گردن کٹی؟ معلوم یہ ہوا کہ ایمانداری سے قربانی دی جائے تو قربانی بھی قبول ہو جاتی ہے اور جان بھی بچ جاتی ہے۔ مگر ایک سوال ہے، جب مانگا تھا قربانی اور دے دی قربانی اور چھری بھی چلا دی، آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل تو کھڑے مسکرا رہے ہیں، سامنے ایک دمبا ضرور ذبح ہو گیا، اور جب دمبا ذبح ہوا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم کے ذریعے پورا کیا، یعنی فدیے میں اسماعیل کی گردن بچا لیا مگر ذبح عظیم ابھی باقی ہے۔ فدیہ بدلہ، حج ہم نہیں کر سکے، معذور ہیں، تو حج بدل کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ تو یہ بدلہ نہ ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹی تو اس گردن کو کسی دوسری شکل میں تو کٹنا تھا نا، یہ بچ گئی، مگر عظیم قربانی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کا فدیہ دے دیا، یعنی اسماعیل کو تو بچا لیا مگر ایک ایسی قربانی اسماعیل کی جان کے بچنے کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آئے گی کہ دنیا انسانیت کی تاریخ جب اس قربانی کو پڑھے گی اور بلک بلک کے روئے گی تو 1400 سال گزر جائیں یا قیامت تک کا زمانہ گزر جائے، اس قربانی پہ اتنے آنسو بہیں گے کہ گنگا جمنا کا پانی کم ہو جائے۔ وہ عظیم قربانی، وہ ذبح عظیم، وہ فدیہ، اسی کا نام امام حسین۔ اور آگے آؤ، جی ہاں سب قرآن سے بات کروں گا، اور آگے آؤ، جب گردن نہیں کٹی حضرت اسماعیل کی تو اے بھائی اللہ نے امتحان لیا تھا نا، اللہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے مقدس بندوں کو ان کے احسان کی ایسی ہی جزا عطا کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لقب دے دیا خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ اب سنیے صاحب، سوال یہ ہے کہ جب قربانی مانگی تھی، ذبح کر دیا، جانور ذبح ہوا، بیٹا بچ گیا، تب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اس چھری پہ جلال آیا اور چھری کو آپ نے سامنے والے پتھر پہ پٹک دیا غصے سے اور فرمایا کمبخت، اللہ کی راہ میں چلنے سے تو نے منہ موڑا اور ایک بے قصور جانور کی ذبح ہو گیا۔ چھری پہ غصہ اتار رہے تھے، چھری نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے معبود، میں تیرے ابراہیم کی غلط فہمی دور کر دوں، مجھے زبان تو دے دے۔ اور یہ معجزات پیغمبر میں سے ہے،
درخت نے کلمہ پڑھا کہ نہیں حضور کا؟ ابو جہل کی کنکریوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں حضور کا؟ تو کنکر اور کلمہ پڑھے، یہ معجزات نبوت ہیں۔ چھری کہتی ہے السلام علیک یا خلیل اللہ، اللہ کے دوست آپ پہ سلام۔ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ تو چلی کیوں نہیں؟ کہا چلتی کیسے؟ آپ اللہ کے بندے، میں اللہ کی بندی۔ اللہ کا حکم تھا چھری چلا دو، آپ نے چلا دیا۔ مجھے حکم تھا خبردار گردن مت کاٹنا، آپ اپنا کام کر رہے تھے، میں اپنا کام کر رہی تھی۔ اچھا گردن کیوں نہیں کٹی؟ مت کاٹنا۔ قدرت کہتی ہے خبردار میرے اسماعیل کی گردن مت کاٹنا، اس لیے کہ کائنات جو میں نے بنائی ہے، اس کائنات کے منصوبے کی تکمیل ابھی باقی ہے، اور اس کی تکمیل نسل اسماعیل سے ہونی ہے۔ اسی اسماعیل کی پشت سے اور اسی اسماعیل کی نسل سے میں اس پیغمبر کو دنیا میں لاؤں گا جس کو دنیا محمد الرسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے آئے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق۔ بڑے بیٹے حضرت ہاجرہ سے، دوسری بیوی سے، اور چھوٹے بیٹے پہلی بیوی جناب سارہ سے، اسحاق علیہ السلام۔ 13 سال چھوٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اور تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ۔ اب ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جناب اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ درجنوں اور سینکڑوں نبی آئے، کوئی بھی اسماعیل کی نسل میں نہیں آیا۔ ہر نبی اسحاق اور یعقوب کی نسل میں آیا۔ 2500 سال کے بعد آخری پیغمبر اکلوتا محمد الرسول اللہ کی شکل میں نسل اسماعیل سے آ رہا ہے، مگر اتنی شان سے آ رہا ہے کہ عیسیٰ کا مسیحا بھی بن کے آ رہا ہے، موسیٰ کا جلال بھی بن کر کے آ رہا ہے، ایوب کا صبر بھی بن کر کے آ رہا ہے، اسحاق کی رضا بھی بن کر کے آ رہا ہے، یعقوب کا اعتماد بھی بن کے آ رہا ہے، یوسف کا حسن تمکنت بھی بن کر کے آ رہا ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سارے نبیوں سے بالا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ مسلمانوں، امام الانبیاء ہے۔ کفر کو کی جگہ آپ نے اسلام کو قائم کر دیا، شرک کی جگہ ایمان کو قائم کر دیا، بدعت کی جگہ سنتوں کے چراغ جلا دیے، بغاوت کی جگہ عبادت کا ذوق دنیا کے اندر پیدا کر دیا۔ اسلام چلا، اور چلنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا کیا۔ 23 سالہ دور نبوت رہا۔ اب حضور دنیا سے چلے گئے، مگر جب گئے دنیا سے تو جو لے کے آئے تھے اسے چھوڑ کے گئے۔ 2 چیزیں چھوڑی ہمارے سامنے، اور فرمایا مسلمانوں سے، مسلمانوں میں تمہارے بیچ 2 چیزیں وزنی چھوڑ رہا ہوں۔ غور سے سنو بات، 2 وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک چیز کا نام ہے کتاب اللہ، اسے کبھی مت چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوسری چیز ہے میرے اہل بیت، قرآن چھوڑو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت کا دامن چھوڑو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو حضور نے ثقلین کہا ہے۔ اب ذرا میں عربی گرامر آپ کے سامنے رکھوں، سنو۔ اس طرح کی تقریریں لوگ کر نہیں رہے ہیں، اللہ جانے کیوں۔ کرنی چاہیے اس طرح کی گفتگو، مسلمانوں تک کچھ جانا چاہیے۔ ہلا نعرہ بھرانا ٹھکانا، کیا ہے مطلب اس کا یار؟ کوئی مطلب ہے اس کا؟ دین سمجھو، دین پڑھو، دین پہ عمل کرو۔
جلسے کا مطلب یہ ہے، تقریر کا مطلب یہ ہے۔ رہ گئی بات لفاظی کی، تو میں اگر ابھی لفاظی شروع کر دوں، اردو ادب بولنا شروع کر دوں، سمجھو گے؟ پرچم شعلہ سرخ لہرا رہا ہے، کیا مطلب بتاؤ؟ دیکھو دیکھو تو ذرا سوئے فلک دیکھو تو کتنی تیزی سے امڑنے لگی، پھر کالی گھٹا، مسکراتے ہوئے تاروں کی وہ پلکیں جھپکی، چاندنی اپنے سمیٹے ہوئے وہ چاند چلا، کیا مطلب؟ تابش خنجر احساس کی آغوش میں آج جتنی بھی تمنائیں ہیں مجھے مجروح نظر آتی ہیں، کیا سمجھے آپ؟ تو کیوں اس طرح کی بات اس مجمع میں کی جائے بھائی؟ اس مجمع میں وہ بات کی جائے جو اس مجمع کے سمجھ کے اعتبار سے اس کے ذہن میں اتاری جائے۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے، تقریر کا مطلب علم جھاڑنا نہیں ہوتا۔ سچ ہے، سچ ہے، حق ہے۔ جتنی باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں، میں تو صرف قرآن پڑھ رہا ہوں آج اور سنا رہا ہوں بات آپ کو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اب حدیث سنو۔ قرآن کو مت چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت کو مت چھوڑنا۔ ثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے ساتھ مضبوطی سے رہنا۔ ایک قرآن، دوسرے اہل بیت مصطفیٰ۔ اہل بیت کون؟ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، سیدہ صلوات اللہ علیہا فاطمۃ الزہرا، سردار جنت، یہ اہل بیت۔ حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ چادر میں لے کر، کون لوگ تھے چادر میں حضور کی؟ سیدہ تھی، حسن تھے، حسین تھے، علی تھے۔ فرمایا یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اور پھر ان کی اہمیت کو حضور نے کیسے اجاگر کیا وہ سن لو۔ مسجد نبوی میں کسی کا بھی دروازہ مسجد میں نہیں کھلتا تھا سوا سیدہ فاطمہ، اور ہر نماز کے بعد 9 مہینے تک کنٹینیو، ہر نماز کے بعد میرے آقا اپنی بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل البیت، السلام علیکہ یا اہل البیت، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے۔ ہوشیار رہنا اس معاملے میں۔ حضرات، وزنی کہا تھا نا، یہ نہیں کہا کہ میرے اہل بیت قیمتی۔ سنو نقطہ سنو، کیا کہا؟ میرے اہل بیت وزنی ہے۔ تو وزن اور قیمت کا فرق سمجھا دوں؟ یہ کاغذ کے نوٹ، یہ وزن ہے یا قیمت؟ بولیے، وزن ہے نا یا قیمت ہے؟ قیمت ہے۔ اور موٹا پتھر وزن ہے یا قیمت ہے؟ اچھا، اب میدان میں آپ لوگ ہیں، آج تو جیسی بارش ہو رہی ہے دیکھ ہی رہے ہیں آپ، میدان میں ہوا کے جھکڑ بھی اور بارش بھی، اور آپ کے پاس قیمت ہے۔ اب قیمت تو بھیگے گی یا ہوا میں اڑے گی؟ تو ہوا میں اڑنے سے قیمت کو بچانے کے لیے اور قیمت کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ وزن کا سہارا لیں گے۔ وزنی پتھر کے نیچے اگر چھپا دیا آپ نے قیمت کو تو قیمت بچ گئی، اور وزنی پتھر سے رشتہ ہٹا لیا آپ نے وزن سے تو یہ قیمت یا تو اڑ کر کے برباد ہوگی یا سڑ کے برباد ہوگی۔ میرے اہل بیت وزنی ہیں، یہ نہیں کہا کہ قیمتی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ایمان کے خلاف یزید کا پتجھڑ چلے گا،
جب ایمان کے خلاف اسلام کو برباد کرنے کے لیے یزیدی لشکر نکلے گا تو اے لوگوں میرے حسین کے دامن میں آنا، اس لیے کہ میرا حسین ایمان کا وہ مضبوط وزنی پتھر ہے کہ جو حسین کے دامن میں آ جائے گا اس کا قیمتی ایمان محفوظ ہوتا چلا جائے گا، اور جو حسین کے دامن سے دور ہوگا ایمان سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ اب بتاؤ وہ 72 محفوظ ہیں کہ نہیں؟ اور وہ 22,000 برباد ہوئے کہ نہیں؟ اس لیے کہ قیمت کی حفاظت وزن کر رہا تھا۔ یہ ہیں اہل بیت۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کربلا کی کہانی نہیں سناؤں گا، ان کے فضائل بتاؤں گا۔ کہانی تو آپ سن ہی چکے ہو لوگوں کے ساتھ۔ اور آگے چلو اور سمجھو اس بات کو۔ اب کربلا کیوں ہوا؟ موٹی سی بات ہے۔ بات لوگ یزید سے شروع کرتے ہیں، یزید بدماش تھا، یزید فلانا تھا، یزید ٹھکانا تھا، عربی رہا ہوگا۔ تو کیا یزید ایکا ایک آ کر کے تخت پہ بیٹھ گیا؟ اب فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں میں، اور کہوں سچی بات تو گالی سنے عبید اللہ اعظمی، دو گالی جس کو دینا ہے۔ یزید تو تھا ہی بدماش، مگر اس بدماش کے لیے راستے جو ہموار کیے گئے، اس کی جو تخت نشینی ہوئی، کیوں ہوئی؟ ظالم تھا، بدماش تھا، شرابی تھا، سوتیلی ماؤں سے زنا کرتا تھا، سوتیلی بہن سے زنا کرتا تھا۔ ایک بیک آیا اور تخت پہ بیٹھ گیا۔ اس بےہودے کے لیے کچھ لوگوں نے اس کی راہیں ہموار کی، اس کو اس تخت پہ بٹھانے کے لیے۔ جاؤ پڑھو تاریخ۔ اور جب وہ آیا تو پہلا کام کیا کیا اس نے؟ شریعت میں طبیعت کی مداخلت۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ طبیعت کو شریعت کے حوالے کرو۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ شریعت کو طبیعت کے حوالے کرو۔ کھلم کھلا حرام کاری۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس حرام کاری کے خلاف وہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے جن کو اس ناز اور پیار سے پالا تھا رسول نے کہ پشت پہ بیٹھ جائیں تو سجدہ طویل ہو جائے؟ اسی دن کے لیے تو گلا چوما تھا رسول نے، اسی دن کے لیے تو سیدہ شبابہ اہل الجنہ کہا تھا رسول نے۔ رسول نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین حضور سے ہیں، حسین نواسے ہیں، حضور نانا ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آئی۔ مگر یا رسول اللہ یہ بھی تو سمجھا دیجئے کہ آپ حسین سے کیسے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ امت کی سمجھ میں اتنی بات تو آ گئی کہ حسین آپ سے ہیں، مگر حضور یہ بھی تو بتائیے کہ آپ کیسے حسین سے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کربلا دیکھ لو، میرے دین کی حفاظت کرنے والا میرا لال دیکھ لو، میرے دین کی حفاظت کے لیے اپنا جان مال قربان کرنے والا میرا بچہ دیکھ لو۔ حسین سے میں ہوں کا مطلب یہ ہوا کہ میرے دین کی حفاظت میرے بعد یہ میرا بچہ کرے گا۔ میرے دین کی حفاظت کا مطلب یہ ہوا کہ میں حسین سے ہوں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہوا کہ میں حسین سے ہوں۔ روزوں کے تقدس کا مطلب یہ ہوا کہ میں حسین سے ہوں۔ ظلم کے خلاف اسلام کی حقانیت کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ میں حسین سے ہوں۔ اور حسین، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ کیسی قربانی بھائی، کیوں گئے کربلا؟ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو آپ لوگ بیان کرتے ہو کہ حضرت زینب نے شب عاشور آج کی رات میں بھائی سے یہ کہا، تو بھائی نے ان سے یہ کہا، علی اکبر نے پھوپھی سے یہ کہا،
تو پھوپھی نے علی اکبر سے یہ کہا، شہر بانو نے سید سجاد سے یہ کہا، تو سید سجاد نے ان سے یہ کہا۔ اونٹوں پہ جب وہ باندھ لیے گئے، کربلا میں سب کی شہادت ہو گئی، لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچل دی گئیں، شب غم آ گئی، سناٹا آ گیا، سیدانیوں کی چادریں چھین لی گئیں، انہیں ننگے اونٹ کی پیٹھوں پہ زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ تو حضرت زینب نے کوفہ میں جو کہا وہ تم لوگ سنا دیتے ہو، حضرت زین العابدین نے جو کچھ کہا وہ سنا دیتے ہو، یزید کے دربار میں گئیں تو سنا دیتے ہو، تو آخر تم لوگوں کے پاس کون سا سورس ہے بھائی کہ تم لوگ یہ سب سنا رہے ہو؟ تمہارے پاس کوئی میڈیا ہے کیا؟ تو ان عقل اور ایمان کے اندھوں سے عبید اللہ اعظمی کہنا چاہتا ہے، ہمارے پاس جو میڈیا ہے ایسا سچا میڈیا کسی کے پاس نہیں۔ سچ حق ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں اور بیویوں کو لے کر کربلا جا رہے تھے تو صحابہ نے انہیں روکا، عبداللہ ابن عباس نے روکا، عبداللہ ابن زبیر نے روکا، حضور مت جائیے، فرمایا ضرور جاؤں گا۔ عبداللہ ابن عباس جب بہت پیچھے پڑ گئے کہ بالکل مت جائیے تو ان کے کان میں ایک بات کہہ دی، وہ خاموش ہو گئے۔ کہا تم لوگ کہتے ہو کہ مت جاؤ اور نانا کہہ رہے ہیں سفر کر، میں تمہاری سنوں کی نانا کی؟ سب چپ ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ حسین، زینب کو لے کے مت جاؤ، بہن کو لے کے مت جاؤ، ننھی سکینہ بیٹی کو لے کے مت جاؤ، اصغر کو لے کے مت جاؤ، ان کی ماں ام رباب کو لے کے مت جاؤ۔ آپ نے فرمایا سب کو لے کر جاؤں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا اس کی براڈ کاسٹنگ اگر سب کو لے کے نہیں گئے ہوتے تو کربلا میں کیا ہوا آج تمہیں 1400 برس کے بعد بھی نہیں معلوم ہوا ہوتا۔ حسین جب گئے تھے تو اپنا میڈیا ساتھ لے کے گئے تھے۔ کسی بھی ملک کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ جب کسی ملک میں جاتا ہے تو اس کا میڈیا ساتھ میں جاتا ہے اور میڈیا پوری رپورٹنگ کرتا ہے۔ امام حسین کے میڈیا کا نام ہے زینب، امام حسین کے میڈیا کا نام ہے شہر بانو، امام حسین کے میڈیا کا نام ہے زین العابدین۔ اگر یہ میڈیا نہیں گیا ہوتا تو ہمیں کیا پتا چلتا کہ کیسے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے یہ کچلے گئے؟ اگر یہ میڈیا نہیں گیا ہوتا، اور پھر اس میڈیا سے سچا میڈیا کون؟ یہ گودی میڈیا نہیں تھا، سبحان اللہ، یہ رسول اللہ کا پالا ہوا میڈیا تھا، سمجھے؟ یہ وہ میڈیا تھا جس میڈیا کے گھر میں قرآن اترا تھا، یہ وہ میڈیا تھا جس کی طہارت کے لیے قرآن بولتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات، ہر ظلم کو اس میڈیا کے فکری کیمرے نے قید کیا۔ اچھا اب آؤ، کربلا میں ظلم کس طرح کا تھا؟ میں عبید اللہ اعظمی جب کربلا کو گہری نظر سے دیکھتا ہوں تو جو دیکھتا ہوں تمہیں بھی دکھا دینا چاہتا ہوں، جو جانتا ہوں تمہیں بھی بتلا دینا چاہتا ہوں۔ کربلا میں ماضی کا، پاسٹ کا، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا ظلم ہوا ہے تاریخی شخصیتوں کے ساتھ، کربلا میں ہر ظلم آ کے خیمہ زن ہو گیا، کیا کہنے حق سچ، اور قیامت تک حضرت جتنا ظلم ظالم کریں گے وہ ظلم بھی پہلے سے کربلا میں موجود تھا۔ سچ ہے، تو پرزینٹ کا ظلم بھی، پاسٹ کا ظلم بھی، فیوچر کا ظلم بھی سب کربلا میں ایک ساتھ تھا۔ نمرود کی نمرودیت دیکھنا چاہو گے کربلا میں دیکھ لینا۔ شمر کیا تھا؟ فرعون کی فرعونیت دیکھنا چاہو گے کربلا میں دیکھ لینا۔ ابن زیاد کیا تھا؟ وہاں فرعون کی فرعونیت بھی تھی، وہاں قابیل کا منحوس چہرہ بھی تھا،
وہاں نمرود کا کمینہ پن بھی تھا، وہاں فرعون کا بڑبولا پن بھی تھا، وہاں ابو جہل کی جہالت بھی اتر آئی تھی، وہاں ابو لہب کی لہابیت بھی اتر آئی تھی، وہاں عتبہ کی خباثت بھی اتر آئی تھی، وہاں ہندا کے باپ کی لعنت بھری زندگی بھی اتر آئی تھی۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو ظلم کربلا میں امام حسین کے سر پہ نہ کھیل رہا تھا۔ تو کیا امام حسین اکیلے تھے؟ اکیلے ہوتے تو اتنے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ امام حسین کے پشت پر بھی اس ظلم کے مقابلے میں لڑنے والی طاقت موجود تھی، اور اس طاقت کا سہارا لیا تھا امام حسین نے۔ اگر قابیل جیسا آدم علیہ السلام کا ظالم بیٹا، اس کے ظلم کا کیریکٹر کربلا میں موجود تھا، تو آدم علیہ السلام کی آدمیت کا بھی کیریکٹر کربلا میں موجود تھا۔ نوح علیہ السلام کی شجاعت کا بھی مظہر موجود تھا۔ ایوب علیہ السلام کے صبر کی طاقت بھی وہاں موجود تھی۔ زکریا علیہ السلام کی معصومیت کی طاقت بھی وہاں موجود تھی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن تمکنت کی بھی طاقت وہاں موجود تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح و ایثار کی بھی طاقت وہاں موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی خلت کی بھی طاقت وہاں موجود تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے اعتماد کی بھی طاقت وہاں موجود تھی۔ اسحاق علیہ السلام کے رضا کی بھی طاقت وہاں موجود تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جمال کی بھی طاقت وہاں موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی بھی طاقت وہاں موجود تھی۔ اجی محمد الرسول اللہ کے کمال کی بھی طاقت وہاں موجود تھی۔ اور اسی طاقت کو اس مانی انسانی جسم میں فیوز و برکات کی شکل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حسین نظر آتا ہے۔ ہم کربلا اس طرح بیان کرتے ہیں، میرے بھائی، اتنا بڑا ظلم، مگر کبھی جبر سے صبر ہارا نہیں، اور کبھی صبر سے جبر جیتا نہیں ہے۔ جب آئیں مقابل تمہارے یزیدی مثال شہ کربلا دیتے رہنا۔ یہ سارا ظلم کربل کی دھرتی پہ ہوا ہے، اور سوا انا للہ و انا الیہ راجعون کے امام کی زبان پہ کوئی لفظ شکوہ نہیں آیا۔ باندھ دیے گئے سب لوگ، جو مارا جا رہا ہے۔ حضرت زینب اسے پرسہ دے رہی ہیں، واہ رے زینب، چادر تطہیر چھین لی گئی، خیمے میں آگ لگا دی گئی، اور صبح میں کارواں جب وہاں سے چلا ہے تو سر شہیدان محبت کے نیزوں پہ بلند کر دیے گئے۔ آپ ذرا سوچو، یہ ظلم کہیں دیکھا آپ نے؟ مگر وہ صبر بھی کہیں پایا آپ نے؟ نیزوں پہ سر بلند ہے، سیدانیاں زنجیروں میں جکڑی ہوئی، عابد بیمار پہ غش آ رہا ہے۔ کارواں اس طرح سے جب چلنے کے لیے تیار ہوا تو چلنے سے پہلے حضرت زینب نے سب کو پرسہ دیا، شہربانوں کو تسلی دیا، حضرت اصغر کی قبر پہ ان کو تسلی دیا، اکبر کے لاشے پہ ان کو تسلی دیا، ان کی ماں کو، ان کی ماں کو، ان کی ماں کو، اکبر کی ماں حضرت لیلا، اصغر کی ماں ام رباب، سید زین العابدین کی ماں شہربانو، تینوں کربلا میں موجود، تینوں کے بیٹے کربلا میں موجود، 2 مار دیے گئے، ایک بیمار ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا کہ یزید فیصلہ کرے گا مارا جائے کہ چھوڑا جائے۔ ارے یزید جیسا مردود اور کمینہ کیا فیصلہ کرتا؟ فیصلہ تو اللہ کا تھا، نبی کی نسل چلانی تھی، کس کے بس کی بات تھی کہ زین العابدین کو مار دیتا؟ ظلم کا سر کاٹ لینا صبر کی تلوار سے، یہ سبق سیکھا ہے میں نے عابد بیمار سے۔ جب سب کو پرسہ دے چکی حضرت زینب تو 2 معصوم شہیدوں نے آواز دی، ان کے بیٹے بھی تو شہید ہوئے تھے، اونو محمد، کہا ماں تم تو سب کی ماں کو پرسہ دے رہی ہو، اکبر کی ماں کو ڈھارس تم بدھا رہی ہو، اصغر کی ماں کی ڈھارس تم بدھا رہی ہو، زین العابدین کی ماں کی ڈھارس تم بدھا رہی ہو، ماں
اسی دشت کربلا میں تو ہم تمہارے 2 بیٹے بھی ہیں اور محمد بھی ہیں. ماں سب کا دل تو تم رکھ رہی ہو, تم کو ڈھارس کون دے گا؟ آواز آ رہی تھی حضرت فاطمہ ڈھارس دیں. آخری بات کہنا چاہتا ہوں. ہفتہ 10 دن تک بےہودگی کا سارا کلچر پیش کرتا رہا ابن زیاد ان قیدیوں کو کوفہ میں رکھا. اب جب یزید کے دربار کے لیے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے, سنو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے ظلم و جبر کے بعد بھی امام نے بیعت نہیں کی, امام کے بچوں نے بیعت نہیں کی. معلوم یہ ہوا کہ ظالم کے سامنے جھک جانا یہ حسین کا کام نہیں ہے, یہ حسینیت کا کام نہیں ہے. ہر دور کے یزید کو ٹھکرا دو تب غلام حسین ہو. ایسا مت سمجھنا کہ اسی زمانے میں یزید تھا, آج بھی یزید موجود ہے. کلمہ پڑھ رہا ہے یزید, بدعقیدہ ہے یزید, ظلم کر رہا ہے یزید. آج کی یزید سے کون لڑے گا؟ اور میں بتانا چاہتا ہوں امام نے اپنی نماز چھوڑی تھی کیا؟ آخری نماز بھی ادا کی ہے نا, تیغوں کے سائے میں ادا کی ہے نا. امام نے ذہن دیا یزید کو مارنا ہے, ایک وقت کی نماز مت چھوڑنا, یزید مر جائے گا. حرام مت کھانا, یزید مر جائے گا. شراب مت پینا, یزید مر جائے گا. اس لیے کہ یہی تو چیزیں تھیں یزید کی. یہ مسلمانوں کے بیچ میں جو یہ چیزیں رائج ہو رہی تھی, انہیں مسلمانوں کے بیچ سے نکال دو, حسینیت مسکرائے گی, یزیدیت مرجھا جائے گی. کارواں چلا. اب دمشق چلا. آخری بات سن لو. دمشق چلا تو کیا ہوا؟ کتنی دور ہے دمشق کربلا سے؟ اللہ اکبر, 1768 کلومیٹر تو مکہ سے کربلا ہے. کیسے گئے ہیں امام؟ اور نیر اباؤٹ ایسا ہی دمشق ہے, باندھ کے یہ لوگ لے گئے. اور جب دمشق میں پہنچے ملک شام میں تو پتہ چلا کہ امام حسین کا لٹا پٹا قافلہ آ رہا ہے, سر نیزوں پہ ہے. آخری بات کر رہا ہوں. تو یزید نے پورے شہر کو سجایا, گاجا باجا شہنائی شور ہنگامہ, پورا شہر دلہن کی طرح سجا دیا گیا. اب اس زمانے میں یہ ریڈیو ٹیلی ویژن تو تھا نہیں, نہ یہ سوشل میڈیا تھا کہ 1 سیکنڈ میں سب کو خبر ہو جائے. وہاں تو خبر ہوتے ہوتے نہ خبر ہوتی تھی. تو جب یہ کارواں دمشق میں پہنچا اور بازار شام سے اس کو گزارا گیا تو دونوں طرف سڑک کی عورتیں, مرد اور لوگ پریشان کہ یہ سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے, یہ عورتیں ان کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے, آخر یہ ہیں کون لوگ؟ تو ان کو بتایا حکومت کے چمچوں نے کہ یہ باغیوں کا سر ہے, اسلام کے دشمنوں کا سر ہے, اسلام کے مخالف لوگوں کا سر ہے, یزید نے کٹوا دیا. لوگ بھی تالی بجا رہے تھے, کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. تاریخ بتاتی ہے, بڑا دردناک منظر ہے, ذہن میں رکھ لینا کیسے گزرے ہیں یہ. جب بیچ بازار میں یہ کارواں پہنچا, حضرت زینب اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھپاتی تھی. بیچ بازار میں جب یہ کارواں پہنچا, پیاسے بھوکے, تو چھتوں پہ عورتیں. تو ایک عورت جو اس مکان کی مالک تھی, اس عورت نے اپنی کنیزوں کو پانی کھجور لے کر اور کچھ کپڑے لے کے نیچے بھیجا کہ دیکھو یہ قیدی آئے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, لے جاؤ میری طرف سے ان قیدیوں کو کپڑے دے دو. دے دیا گیا. اس کے بعد وہ ضعیف عورت اوپر سے نیچے اتری اور آ کر کے حضرت زینب کے سامنے کھڑی ہوئی, اور اس عورت نے کہا کہ بھائی
تم کون لوگ ہو؟ ہم کو بتایا گیا کہ تم اسلام کے دشمن لوگ ہو، اسلام کے باغی لوگ ہو، تم نے اسلام سے بغاوت کیا، اس لیے یزید نے تمہیں قتل کروایا ہے۔ دیکھو پروپیگنڈا کیسا خراب ہوتا ہے۔ مانا کہ تم لوگ دشمن ہو، مگر ہو تو قیدی نا۔ مجھے ترس آیا کہ ان قیدیوں کو پانی دے دیا جائے، کھانا دے دیا جائے، چادر دے دیجیے۔ حضرت زینب نے سر اٹھایا، کہا بی بی یہ تو بتاؤ کہ تم نے ہم پر یہ رحم کیا ہے، پورے راستے میں ہم تھپڑ تو کھاتے ہوئے آئے ہیں، کسی نے دانا پانی نہیں پوچھا۔ بی بی تم کون ہو؟ تمہیں ہم پر پیار کیوں آ گیا؟ تمہیں رحم ہمارے اوپر کیوں آیا؟ ہو کون تم؟ کہا بھائی سنو بی بی، مجھے یہ تو نہیں معلوم تم لوگ کون ہو، مجھے یہ معلوم ہے کہ تم قیدی ہو، اور میں اپنی مالکین سے ایک کیا ہوا وعدہ آج پورا کر رہی ہوں۔ کہا کون مالکین اور کیسا وعدہ؟ کہا قیدیوں، قیدی عورتوں سنو میری زبان سے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں مدینہ طیبہ میں رہتی تھی، اور رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی میں کنیز تھی، اور سیدہ فاطمہ کی خدمت میں اپنی زندگی گزارتی تھی۔ جب وہ بھی دنیا سے چلی گئیں تو میں مدینے سے اپنے وطن شام آ گئی، دمشق آ گئی۔ تو میری سیدہ نے مجھ سے کہا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا حضور میں جا رہی ہوں، مجھے کچھ وصیت کر دیجیے۔ تو سیدہ نے کہا تھا جا رہی ہو جاؤ، وصیت سننا چاہتی ہو سن لو، اگر تمہیں کبھی قیدی ملے تو قیدیوں کے ساتھ بھلائی کر دینا، کبھی قیدیوں کو دیکھنا تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ تم لوگوں جیسے قیدی دیکھے، اس لیے میں نے سیدہ کی نوکرانی ہوں، میں ان کے حکم پہ عمل کیا ہے۔ مگر یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم مدینہ کے رہنے والے لوگ۔ ابھی بھی حضرت زینب کچھ نہیں بتا رہی، ہم مدینہ کے رہنے والے لوگ، نبی کے شہر کے رہنے والے لوگ۔ اچھا تم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہو، تو مجھے ذرا سا بتاؤ بی بی کہ میری سیدہ کی گود میں ایک بچی تھی جس کا نام زینب تھا، اور میری سیدہ کے 2 پھول تھے جن کا نام حسن حسین تھا، کیسے ہیں وہ؟ کیا حال ہے ان کا؟ زینب کیسی ہے؟ میرا حسین کیسا؟ کہا بی بی وہ کٹے ہوئے سر پہ ذرا نظر ڈال۔ جب نظر ڈالی تو ہل گئی، کہنے لگی کہ بی بی یہ تو مجھے لگتا ہے ہو بہو حسین ہے۔ کہا ہاں محترم خاتون، یہ وہی حسین ہے جس کو باغی کہا جا رہا ہے۔ ارے کہا جب اسلام کی حفاظت کرنے والوں کو یہ مردود باغی کہہ رہا ہے تو اس سے بڑا کمینہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اور تمہارا تو وہ لہجہ بول رہا ہے بی بی کہ تم کہیں ایسا تو نہیں کہ زینب ہو؟ فرمایا ہاں میں زینب ہوں۔ نبی کے میرا پردہ چھینا گیا، مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی ہے نانا آپ نے جس امت کو پردہ دیا تھا اسی امت نے آپ کی بیٹی کا پردہ چھینا۔ نانا دیکھیے آپ کے بچوں کا کیا حال ہے۔ میں نے مصائب کی اتنی بات صرف اس لیے تمہیں سنا دی کہ جو اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دے کے چلا گیا، آج ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، ہمارے دل تڑپ رہے ہیں۔ یہ تڑپ اللہ نے کیوں حسین کے لیے پیدا کر دی؟ تم اللہ کے ہو جاؤ، زمانہ اللہ تمہارا سب کو زمانے کو کر دے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے ذکر کیا تھا، بھیونڈی کی مسجد میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ خلوتوں میں انہوں نے ذکر کیا تھا، جلوتوں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ بیابانوں میں انہوں نے ذکر کیا تھا، شبستانوں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ قربانی، اور پھر اجتماعی قربانی۔
ذبح عظیم، سب کے امتحانات ہوئے ہیں. کسی کو صبر کے ذریعے آزمایا تو اس پہ بھوک کی مصیبت نہیں ڈالی، کسی پہ بھوک کی مصیبت ڈالی تو پیاس کی مصیبت نہیں ڈالی، کسی پہ پیاس کی مصیبت ڈالی تو گھر دوار کے اجڑنے کی مصیبت نہیں ڈالی. فردن فردن الگ الگ ایک ایک مصیبت لوگوں پر آئی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، ہم تمہیں آزمائیں گے پیاس سے، ہم تمہیں آزمائیں گے دہشت سے، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مال کی بربادی سے، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری اولاد کی ہلاکت سے، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جان کی بربادی سے. یہ ساری چیزوں سے سب بڑے لوگ آزمائے گئے، مگر ایک ایک چیز سے آزمائے گئے. یہاں کربلا میں دیکھو، بھوک سے بھی آزما لیا گیا، پیاس سے بھی آزما لیا گیا، خوف سے بھی آزما لیا گیا، بال بچوں کی قربانی سے بھی آزما لیا گیا. شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. پس آخری بات، کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے، ظلم کے آگے سر نہ جھکے. اور پیغام کربلا کیا ہے؟ کربلا ہمیں پیغام دیتا ہے، ان قربانیوں کی اگر قدر کرنا چاہتے ہو مسلمانوں، تو آج امام حسین کی شہادت اور ان کی عظمت کا بیان سننے کے بعد یہ طے کر کے اللہ کے گھر سے اٹھنا کہ میرے امام، اگر آپ نے تلوار کے سائے میں نماز قضا نہیں کی ہے تو میرے آقا ابھی تو ہم تلوار کے سائے میں نہیں ہیں، ہم مسجد کے سائے میں ہیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مسجدوں کی نماز قضا نہیں کریں گے، اور تلوار کے نیچے بھی آنا ہوا تو سرکار ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. حسین زندہ باد، حسینیت پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.